حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان کو پامقصد دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس کی یہ دنیا کی زندگی یہ ایک امتحان ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اس دنیا کے اندر، اس کی رنگینیوں کے اندر، اس کے کھیل تماشے کے اندر گم ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ زندگی فضول اور بیکار نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی فضول گزارنے کے لیے نہیں ہے، بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہر وقت انسان یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ جو انسان اس زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے اور پھر اس کو پورا کرے اور اپنے مستقبل کی فکر کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو دنیا کے کھیل تماشوں میں، دل لگی میں، عیاشیوں میں، فضول وقت ضائع کرنے میں زندگی گزار دے، وہ ناکام و نامراد ہے، اور وہ قیامت کے دن پچھتائے گا، روئے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کاش کہ میں شیطان کو اور شیطان کے چلوں کو اپنا دوست نہ بناتا، ان کے پیچھے نہ چلتا اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرتا۔ قرآن مجید کے اندر ایک مختصر سورۃ العصر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ، وقت، یہ دن رات، یہ ماہ و سال، یہ حالات، یہ گواہ ہیں، بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں، انسان گھاٹے کی طرف جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیک اعمال کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت دیں گے اور حق کے راستے میں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں، نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو خسارے والا کہا گیا ہے، اور پھر اس میں سے استثناء کیا گیا ہے، اس خسارے سے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے۔ یعنی اگر آدمی صاحب ایمان نہ ہو، نیک اعمال نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے، تو وہ خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے اور اس خسارے پر پچھتاوے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سنجیدگی پیدا کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور ہر ایسی چیز، ہر ایسا کام
ہر ایسی سرگرمی، ہر ایسی دلچسپی، ہر ایسا کھیل، ہر ایسا تماشا، ہر ایسا رسم و رواج جو انسان کے اصل مقصد سے اس کو ہٹا دے، اس کے لیے خسارے کا باعث بنے، پچھتاوے کا باعث بنے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، فضول بیکار چیزوں میں پڑتے ہیں، ان کا شوق رکھتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، ان کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے، اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل مقصد سے، ٹارگٹ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور دین کو تماشا بناتے ہیں، دل لگی بناتے ہیں، کھیل بنا سمجھا ہوا انہوں نے۔ میں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر غنا، موسیقی، آلات موسیقی، یہ ایک تفسیر کی ہے۔ یعنی جو لوگ گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، گانے بجانے کا شوق رکھتے ہیں، موسیقی کے رسیا ہیں، آلات موسیقی ان کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، اللہ کی عبادت سے، نیکی سے روکتے ہیں، اور اسی کو وہ عبادت سمجھتے ہیں اور بڑی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، بڑا اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ میں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل و خوار کرنے والا، نہایت تکلیف دہ عذاب تیار کیا گیا۔ تو انہی فضول کاموں میں سے، بیکار کاموں میں سے، دنیا آخرت دونوں لحاظ سے خطرناک نقصان دہ کاموں میں سے مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں جن کے اندر لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی طرف بڑی توجہ اور دھیان دیتے ہیں، اور ان کو ادا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل بسنت کا خاص طور پر لاہور میں، پنجاب کے سب سے بڑے شہر کے اندر حکومت کی سرپرستی میں، اندازہ لگا کتنے سال، 15-20 سال پابندی رہی ہے، خبردار کسی نے بسنت منائی، خبردار کسی نے پتنگ اڑایا، خبردار کسی نے یہ کام کیا، یہ نہایت خطرناک کام ہے، نقصان دہ ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اب اسی کی سرپرستی کی جا رہی، اپنی نگرانی میں یہ کام، اس کا جشن جسے بسنت کہتے ہیں، وہ منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بسنت خالصتاً ایک ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، وہ اپنے ایک دیوی دیوتا، اس کی پوجا کے لیے موسم بہار کے آغاز میں یہ تہوار مناتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے، اور شعوری یا لاشعوری طور پر ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، اور ایک طرف ہم کرکٹ کا میچ کھیلنے کے لیے ان کے ساتھ تیار نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کی اس تہوار کے اندر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔
تو یہ بھی جس طرح پہلے اس پر اس کے نقصانات، اس کے برے اثرات، اس کی خرابیوں کو دیکھ کر جس طرح پہلے اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اب بھی اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے اتوار، بلکہ 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار، لاہور میں یہ تہوار منایا جا رہا ہے، اور اگر ان کی توقعات کے مطابق یہ خیر خیریت سے گزر گیا، تجربہ کامیاب رہا، تو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دوسرے شہروں کے اندر بھی اس کو منائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے اتنی زیادہ سیکورٹی، اتنے زیادہ قواعد و ضوابط، اتنی زیادہ پابندیاں، اگر پھر بھی یہ تہوار خیر خیریت سے نہ گزرے تو پھر تو یہ ڈبل غیر ذمہ داری ہے، ڈبل نقصان ہے۔ تقریباً 10,000 کے قریب پولیس اہلکار وہ سیکورٹی کے لیے لاہور شہر کے اندر متعین کیے گئے، 2500 کے قریب، 2,500 کے قریب وارڈن والے وہ جگہ جگہ کھڑے کیے گئے ہیں کہ وہ خیال رکھیں کوئی خرابی نہ ہو۔ کاروبار 3 دن کے لیے بند ہے، موٹر سائیکل پر باہر نکلنے پر پابندی ہے، اللہ کہ اس پر کوئی راڑ لگائے، اور راڑ لگانے کے لیے بھی، تار لگانے کے لیے بھی انہوں نے خود بندوبست کیا، تو اس پر کتنے کروڑوں روپیہ خرچہ آیا ہوگا۔ تو اتنی سخت نگرانی میں اور اتنے نقصان کے بعد، اربوں خربوں کے کاروباری نقصان کے بعد، تو امید تو ہے یہ اچھے طریقے سے دن گزر جائے گا بغیر کسی نقصان کے، لیکن اس کا دوسری طرف نقصان بھی دیکھا جائے کہ راستے بند ہیں، گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے، موٹر سائیکل پر نکلنا خطرناک ہے، اس پر راڑ لگانا ضروری ہے، پورے تعلیمی اداروں کو چھٹی کی گئی ہے، بلکہ پورے سرکاری دفاتر بند کیے گئے ہیں۔ تو حاصل کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ اور پھر اس کے دوسری طرف نقصانات کہ کتنا اس پر وہ اخراجات آتے ہیں، کتنا اس پر وقت لگتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے کتنے لوگ اس میں زخمی ہوتے ہیں، چھتوں سے گر جاتے ہیں، پلنگوں کو پکڑتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے گلے میں ڈور پھٹ جاتی ہے، بجلی کی تاروں میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور تجزیہ کریں، نتیجہ نکالیں کہ کیا حاصل ہوا۔ تو اسلام میں انسانی جان، انسانی مال، انسانی وقت، اس کی بڑی قیمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کا جانی نقصان کیا بغیر کسی جرم کے، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو، ساری دنیا کو قتل کیا، اس نے قتل کا راستہ کھولا۔ کتنی شدید وعید ہے، اور اس میں بہت سے لوگ وہ دوڑ کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، آنے جانے والوں کو تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، راستہ تنگ ہوتا ہے، گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی راستوں کو بند کرنے سے نہیں، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، بند کرنا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ تو اس کھیل تماشے میں راستے بھی بند ہیں، تنگی بھی ہے، باہر آنا جانا بھی مشکل ہے، مریضوں کے لیے اسپتال جانا مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے، انہوں نے موبائل اسپتال بنائے ہیں اور اسپتال والوں کی چھٹیاں بند کی ہیں تاکہ اس سارے تہوار کے اندر فوری طور پر جو ہے نا وہ علاج کیا جا سکے جو اس تہوار کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو، اور جو دوسرے مریض ہیں ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ گھروں میں بند رہیں
اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بند کرنے سے، راستوں کو تنگ کرنے سے، آنے جانے میں مشکلات ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، راستوں کو بند کرنا، لوگوں کا آنا جانا مشکل کرنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس طرح کے تہواروں میں دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، وہ خطرے میں ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، ہر طرح وہ انتظام، بندوبست، سیکورٹی مکمل ہونے کے باوجود پھر بھی یہ کام غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتوں میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کو ضائع کرتے ہیں۔ دو نعمتیں کون سی؟ میں صحت اور وقت، فراغت، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت، تندرستی، اور اس کے علاوہ وقت، زندگی، فراغت، کام کرنے کا موقع، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کھیل تماشے میں ضائع ہوتی ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کرہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیز ناپسند کی ہے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، ان کے اندر ایک اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، فضول مال خرچ کرنا، مال کو بے فائدہ بہانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناپسند کی ہے۔ تو یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے، مال ضائع کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، پیسے کو ہوا میں اڑانے والے، آگ کی نظر کرنے والے، بے فائدہ خرچ کرنے والے، میں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کریں تاکہ ان سے نعمتیں چھن جائیں، ان پر اللہ ناراض ہو جائے، ان پر سختیاں ہوں۔ تو ایسا کرنے والے وہ گویا کہ شیطان کی حامی بن رہے ہیں، شیطان کے ساتھی بن رہے ہیں۔ تو مال کو ضائع کرنا، جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ پکانا اور باقی ضائع کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہیے ہے کہ بندہ ایسے کام میں خرچ کرے جس کی ضرورت ہی نہیں، وہ تبذیر ہے، ایک اسراف ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ اور تبذیر کیا ہے؟ فضول بیکار کرنا، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے، یہ تبذیر کے اندر آتا ہے۔ یعنی کوئی ضرورت کی چیز نہیں، کوئی کام کی چیز نہیں ہے، کوئی دنیا آخرت کے فائدے کی چیز نہیں ہے، سوائے چند تھوڑی سی گھڑی کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، ایک تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، دل لگی کے لیے، اور اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ شام کو سوائے تھکاوٹ کے، سوائے جیب خالی کرنے کے، سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو اس حوالے سے صحیح اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ سمجھانا، نصیحت کرنا، بتانا، کام کی چیزیں بتانا، خطرے والی چیزوں سے آگاہ کرنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سے دوسروں کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی سمجھ آ جاتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی خود بھی غلط کاموں سے بچتا ہے، اور اس کو سمجھانے کا، بات کرنے کا، کسی کا بھلا کرنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔